بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بڑی دلچسپ خبریں ہیں، بہت سی خبریں ہیں، چھوٹی چھوٹی کر کے میں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا، زیادہ سے زیادہ آگاہی دینے کی کوشش کروں گا۔ تو پہلی خبر یہ ہے کہ عمران خان کو قوم حکومت بہانے کی یقین دہانی کرانے کا کسی نے پیشکش کی ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے کیا نہیں ہے؟ پھر اسی طرح نواز شریف کی حفاظتی ضمانت ہوگی، ممکن ہے کہ نہیں؟ وزیر داخلہ کے قافلے پر کو حادثہ، یعنی وزیر داخلہ جو ہمارے ہیں نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی، ان کے قافلے کو حادثہ پیش آیا۔ اعجاز الاحسن، جسٹس اعجاز الاحسن پھنس گئے، کسی وقت بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ پھر اچھی خبر ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں، اور فلسطین میں آگ اور بارود کی بارش۔ ان تمام چیزوں کو تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہے کیا، یعنی عمران قومی حکومت بنانے کی یقین دہانی کرائیں، کس نے کہا انہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات وہ کہ اچھی خبر سنائی جائے، ابتدا اچھی خبر سے کی جائے، تو وہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا امکانات موجود ہو گئے ہیں۔ پیٹرول 36 روپے اور 19 روپے ڈیزل کی کمی کے امکانات آج کل میں اعلان ہو جائے گا، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں چونکہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی تو اس حوالے سے یہ ہے۔ اگر 36 روپے ہو جائے تو ایک فرق تو پڑے گا، کوئی تھوڑا سا تسلی ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت لوگ پریشان تھے۔ اچھا، وزیر داخلہ سرفراز بگٹی اسلام آباد میں اپنے کانوے کے ساتھ، یعنی اپنے قافلے کے ساتھ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے، تو وہاں جناب ایک حادثہ پیش آیا جس میں 2 ان کے جو ہے نا سیکورٹی گارڈ سمجھ لیں آپ، ان کے قافلے کا وہ زخمی ہوئے ہیں، اور ایک ان کا PSO زخمی ہوا، 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ایک ٹریفک حادثہ ہوا کہ ان کے کانوے کو ہوا، ان کے قافلے کو حادثہ پیش آیا، اور اچانک وہ جو ہمارے یہاں ہے نا ایک افراتفری ٹریفک کی، کہ کوئی نہیں دیکھتا کدھر سے آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے، ون وے کیا ہے کیا نہیں ہے، تو وہ بس اسی طرح ایک جناب ایک بڑا ٹرک سامنے آ گیا اور مسئلہ خراب ہو گیا، لیکن بچا ہو گیا کہ الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ اب بات کریں اعجاز الحسن، جسٹس اعجاز الحسن، وہ کسی وقت بھی پھنس سکتے ہیں، کس میں پھنس سکتے ہیں؟ ایک تو بہت سی چیزیں ان میں بہت سے، لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، اسلام آباد کے حلقوں سے یہ رویے آ رہے ہیں، باتیں آ رہی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں کہ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے ایسے کام کر دیے ہیں، یعنی کس میں؟ عشق عمران میں اور محبت بندیال میں، لہٰذا وہ کسی وقت بھی پھنس سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں بھی معاملات گڑبڑ ہیں، 2 ریفرنسز بھی گئے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ابھی قاضی فائز عیسیٰ نے اس پہ کارروائی شروع نہیں کرائی، لیکن ریفرنس ان کے خلاف بھی موجود ہے، ریفرنس مظاہر علی اکبر کے خلاف بھی موجود ہے، جن کو ساتھ بٹھا کے کہا کرتے تھے بندیال کہ میں کسی خاص کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ان کو بٹھانے کا مطلب یہ ہے، لیکن ان کے خلاف ریفرنس ہے۔ تو یہ جو اعجاز الحسن صاحب، جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس بنے گے، تو ان پر ابھی تلوار 2 دھاری ہے، کیونکہ ایک تلوار وہ بھی ہے، وہ جو وقار سیٹھ کا ایک مقدمہ تھا نا، جو نے کہا تھا کہ جونیئر ججز کو جناب سپریم کورٹ میں اوبلائج کیا گیا ہے کسی خاص پروگرام اور منصوبہ بندی کے تحت، لہٰذا بندیال صاحب نے اس کو دبا دیا تھا فائل کو، پھر وہ خود دبا دیا گیا اللہ کی طرف سے، یعنی رخصت ہو گئے دنیا سے وقار سیٹھ، لیکن ان کا کیس ابھی تک دبا ہوا ہے۔ لیکن پاجی زبردستی کی چیزیں تو پھر کہتے ہیں نا وہ زندہ ہو جاتی ہے، کسی وقت بھی کیس اٹھ سکتے ہیں۔ تو ابھی بھی تلوار جو ہے نا نااہلی کی سمجھ لیں یا مشکلات کی، وہ جسٹس اعجاز الحسن کے سر پر منڈلا رہی ہیں۔ اچھا، نواز شریف کی ضمانت ہوگی یا نہیں ہوگی، حفاظتی ضمانت ممکن ہے کہ نہیں؟ تو 2 رائے موجود ہیں، باقاعدہ 2 رائے موجود ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، ان کی نااہلی بدستور ہے، لیکن کہنے والے کہہ رہے ہیں نہیں، وہ جو الیکشن کی جو ترامیم آئی تھی اس میں ان کو فائدہ ملے گا۔ اب پھر یہ ہے کہ اچھا فائدہ ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے ایک سن لیا، خبر بڑی زوردار ہے کہ وہ آئیں گے جناب جدہ سے جب چلیں گے تو دبئی کے تھرو واپس پاکستان جب آئیں گے تو پاکستان میں
لاہور انہوں نے آنا ہے یا جلسے سے بھی خطاب کرنا ہے، لیکن لاہور نہیں آئیں گے، پہلے اسلام آباد جائیں گے، امیگریشن وہاں ہوگا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے خلاف جو کیس ہیں جن میں ان کو اشتہاری قرار دیا گیا وہ اسلام آباد کی عدالتوں، لہٰذا وہ وہاں جا کے انہیں حفاظتی ضمانت لینی ہے، وہاں ان کے مقرر پیش ہونا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ بینچ کون سا بنے گا، کون سنے گا ان کے اس مقدمات کو، حفاظتی ضمانت کی جو معاملہ ہے اس کو، اور اس میں وکالت کس کو ملے گی، کیونکہ ان کے مختلف کیسز میں مختلف لوگ وکالت کرتے رہے، وہ جو تھے سلمان اکرم راجہ بھی کرتے رہے ہیں، خواجہ حارث بھی کرتے رہے ہیں بڑے، عرفان قادر بھی کرتے رہے ہیں، امجد پرویز بھی کرتے رہے، پھر لاٹری کس کی نکلی، کون پیش ہوگا؟ تو پہلی بات تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ چانسز یہی ہے کہ امجد پرویز، کیونکہ لندن میں انہوں نے ملاقات بھی کی تھی نواز شریف صاحب سے، ہدایات بھی لی تھی اور ان کو بریفنگ بھی دی تھی، لہٰذا امجد پرویز ہی پیش ہو گئے۔ اب بینچ جو ہے 2 رکنی بنے، تو پھر کون ہوگا؟ پھر وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد ہوں گے عامر فاروق، اور ان کے ساتھ جو ہے بابر ستار بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ جو ایک اور ہیں وہ اختر کیانی صاحب جو ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان 2 میں سے ایک ہوگا، لیکن اصل جو ہوگا اگر ایک رکنی بینچ بنا تو وہ پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں گے عامر فاروق صاحب۔ تو یہ خبر دی۔ اب اصلی خبر ہے کہ عمران خان قومی حکومت بنانے کی یقین دہانی کرائیں تو جناب سارے معاملے ستہ ہی خیرہ، پھر سارے معاملے سارے گناہ معاف۔ یہ کیا ہے؟ ایک تحریک انصاف کے اہم رکن نے نامعلوم مقام سے فون کیا ہے اور مختلف دوستوں کو فون کیا، مختلف ولاگرز کو فون کیا، مختلف چینلز پہ فون کیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب بڑی بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اڈیالہ جیل میں بھی ہوئی ہیں اور اٹک جیل میں بھی ہوئی ہیں، اور ان کو آفر یہ کی جا رہی ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد بھی ان کو آفرز دی جا رہی ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات انہوں نے کہہ دی کہ ان کو ایک آفر یہ بھی دی گئی ہے کہ اگر آپ یقین دہانی کرا دیں کہ آپ الیکشن کے بعد قومی حکومت بنائیں گے تو آپ کو وزیر اعظم بنا دیں گے۔ اب یہ کیسا ہے؟ اب یہ روپوش رہنما نے کہا اور کہا نہ میرا نام بتانا اور نہ ہی میں مقام بتاؤں گا۔ تو باقاعدہ ان کو یہ کہا گیا، ہمارے دوست ہیں گورنمنٹ، انہوں نے کہا کہ جناب جنہوں نے پڑھنا نا انہوں نے کسی نے کیا کر لینا، انہوں نے سب کچھ پتا ہونا، جب تک انہیں نہیں پکڑنا جب تک نہیں پکڑنا، آپ جتنا مرضی روپوش ہو۔ لیکن وہ کہتے نہیں، جس وقت الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی تو تمام روپوش رہنما جو ہیں تحریک انصاف کے وہ منظر عام پر آ جائیں گے اور بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے۔ ان کو یقین ہے کہ ان کی پارٹی الیکشن لڑے گی اور وہ الیکشن لڑیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہوگا تو ہم بھی الیکشن لڑیں گے، ہم بھی سامنے آ جائیں گے، لیکن اگر نہیں ہوگا تو ہم سامنے نہیں آئیں گے، روپوش جو ہے وہ روپوش ہے۔ اور وہ کہتے ہیں میں ایسی جگہ پہ کوئی مجھے نہیں، لیکن انہیں مختلف گھنٹیاں کھڑکائی ہیں، لوگوں کو کہا ہے کہ جناب آفریں آ رہی ہیں، کپتان اڑ گیا ہے، ڈٹ گیا، انہوں نے کہا نہیں میں کوئی آفر نہیں، سب انکار کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا نہ کوئی نہیں، میں 2/3 اکثریت، میں بالکل نہیں، میں نے ماننا ہی نہیں، 2/3 اکثریت قوم دے گی، قوم میرے ساتھ ہے، مقبول جماعت ہے تحریک انصاف، مقبول لیڈر ہے عمران خان، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو آئے تھے نا جنہوں نے ان کو میسج دیا کہ جناب قومی حکومت کا وعدہ کریں، یقین دہانی کرائیں تو آپ کو وزیر اعظم، تو ان صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ بڑے مایوسی میں وہ لوٹ گئے واپس، کون تھے کون نہیں انہیں نہیں بتایا، نہ وہ کہتے ہیں اپنا نام میرا بتائیں، نہ وہ کہتے ہیں میرا مقام بتائیں، وہ کہتے ہیں میں روپوش ہوں، میں جب بھی آؤں گا جب الیکشن۔ لیکن کمال ہے اس قسم کی شدنیاں چھوڑی جا رہی ہیں، جہاں سیکریٹ ایکٹ کے تحت، آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چل رہے ہیں، جہاں پہ 9 مئی کے معاملات ہیں، جہاں شواہد موجود ہیں، جہاں ویڈیو موجود ہیں، جہاں آڈیوز موجود ہیں، جہاں سلطانی گواہ موجود ہیں، وہاں وہ دیکھیں کیسے مزے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب تانوں کی پتہ کی ہو رہا ہے۔ لوگ جو ہے نا جانتے ہیں کہ عمران خان ہی مقبول لیڈر ہے اور عمران خان کے بغیر الیکشن کوئی اس کا رزلٹ نہیں مانے گا۔ تو یہ ان کا خیال ہے، اب آگے مرضی ان کی جو بھی جیسے بھی کہیں۔ لیکن اب انہوں نے ایک اور کام کیا، جبکہ عمران خان کیا کر رہے ہیں، عمران خان نے 248(1) کے تحت جو ہے نا ایک آرٹیکل 248(1) جو ہے اس کے تحت ایک کیس لطیف کھوسا صاحب نے کہا کہ جناب صدر مملکت ہو، وزیر اعظم ہو، یہ سب کچھ سائفر کیس کے حوالے سے، انہوں نے کہا نہیں ان کو حق ہے، یہ کچھ نہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جواب دینی ہے کسی کے سامنے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جتنوں کو بھی استثناء حاصل ہے وہ جب تک وہ منصب پہ جب تک کے لیے، اس کے بعد کے لیے نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ قومی راز جو فاش کرتے ہیں، آپ قومی جو معاملات ہیں، قومی سلامتی کے، اس میں آپ مداخلت کریں اور بعد میں کہیں کہ جی
जवाब देनी। तो साइफर केस में ये लतीफ़ खोजा साहब पहुंच गए हैं 248 पे कि जनाब इसके तहत, हालांकि वही लिखा हुआ है आगे अगली शिक में ये लिखा हुआ है, शिक 1 में ये लिखा हुआ है कि जनाब अगर कौमी सलामती के मामलात होंगे या फोर्सेस के हवाले से बात होंगे या कोई, तो उसमें ये कोई बिल्कुल नहीं, माफ़ी नहीं की, यानी माफ़ी की गुंजाइश नहीं। लेकिन मर्जी है जी, लतीफ़ खोजा साहब एक सीनियर वकील हैं, कानूनदान हैं, और वो चले गए। लेकिन रिजल्ट उनका भी मतलब ऐसे ही होगा जैसे ख्वाजा आरस फंसा के निकल गए। उन्होंने नवाज शरीफ को भी फंसाया था, इनको भी फंसाया। इसी तरह लगता है कि इनका रिकॉर्ड भी ऐसे ही लतीफ़ खोसा का कि वो जनाब तैयारी घट करते रहे, टेक्निकल खेडने की कोशिश करते रहे, और इनके तमाम वकीलों ने इसी तरह नादान दोस्तों ने यही किया है कि इन्हें फंसाया है इमरान खान को। इमरान खान के मुकदमात पर संजीदगी से लोगों ने गौर ही नहीं किया, चाहे वो नौजवान मुकलाते हैं चाहे ये सीनियर्स मुकलाते हैं। आप देखें ना कौन कौन नहीं आया, कौन नहीं आया। क्या अली जफर इनके पास मौजूद नहीं, क्या बाबर रहमान इनके पास मौजूद, कहाँ है वो लोग, क्यों नहीं मुकदमात में आते। लतीफ़ खोजा कहाँ से आ गए, लतीफ़ खोजा आ गए जनाब इतलार हसन साहब जल्दी जाता है बोल के चले जाते हैं, फिर वो कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है इसलिए मुझे मना किया गया है डॉक्टर की तरफ से कि आप ज़्यादा टेंस ना लें, यानी टेंस ना हो ऐसे मुकदमात में ना। तो ये इमरान खान का मुकदमा बड़ा टेंस करने वाला है, इसलिए उन्हें कहा नहीं मैं इससे दूर हूँ। लेकिन असली बताया ना कि कहाँ है बाबर रहमान, अली जफर कहाँ है, बाकी लोग कहाँ हैं। तो ये मामला इसी देश को मामला को ख़राब किया जा रहा है और किया गया। अब बात करते हैं फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन में आग और बारूद की बारिश हो रही है, वो अकेले लड़ रहे हैं, हमास लड़ रहे हैं, लेकिन सब कुछ हो रहा है। वो जो सलमान हानी है उन्होंने कहा कि जनाब इस वक्त मस्जिद अक्सा को बचा लें, अगर नहीं बचाएंगे तो मुसलमानों के लिए बड़ी क़यामत है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मस्जिद अक्सा जो है, बैतुल मुक़द्दस जो है, वो सिर्फ ईरान का है। ईरान खुला के सामने आया हुआ, बाकी मुसलमान जो हैं उनका जो है ना क़िबला अव्वल वो लगता है वाशिंगटन में। लिहाजा वो अमेरिका की नाराज़गी नहीं लेना चाहते, सब दबे दबे लफ्ज़ों में कर रहे हैं। OIC भी जो अपना किरदार अदा कर नहीं, बेचारे जो कश्मीर ये हैं फ़लस्तीनी जो हैं उनको जिस तरह घेरा हुआ है इसराइलियों ने, और जिस तरह अमेरिका ने जहाज़ भी भेज दिए, बहरी बेड़ा भी भेज दिया, और फिर गजा में ज़मीनी हमले भी शुरू कर दिए, और फिर जो महाजिर वहाँ से जो लोग निकलना चाहते हैं पहले ऐलान करते हैं निकलो, फिर उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं। मसाजिद को नहीं छोड़ा और जाने वाले बच्चों को नहीं छोड़ा, ख्वातीन को नहीं छोड़ा, सब कुछ बड़ा जुल्म हो रहा है। तो क्या ये फ़लस्तीनियों का खून रंग नहीं लाएगा? इसलिए कि वो कहते हैं अत खुदा दा वैल, यानी जुल्म जो है जब बढ़ता है ना तो फिर बहुत दूर तक जाता है, बात बहुत दूर तक जाती है। तारीख़ी वाक़या है, और ऐसा लगता है कि ये इंसानी बहरान जो है एक बार फिर दुनिया में एक जन्म ले रहा है, एक बहरान। क्योंकि अगर इस पर तवज्जो ना दी बड़ी ताकतों ने, आलमी अमन के ठेकेदारों ने, इंसानी हुकूक के ज़िम्मेदारों ने इसी तरह बेगुनाहों को मारते रहे कि उनकी ज़मीन उनके लिए तंग कर दी गई, तो ज़ाहिर है फिर ऊपर वाली ज़ात तो बैठी हुई है ना, वो तो फिर उनको सबक सिखाएगी। क्योंकि यहूदी करेंगे हमारे लिए वक्त बेहतरीन है, अगर इस वक्त नहीं किया कुछ तो फिर कुछ नहीं होगा। वो तो 1990 से कहते थे, जिनके पेशवा है वो कहते बस जंग होनी चाहिए, जंग करके जनाब मुकाइए, यानी टेंपल बनाएं या मस्जिद अक्सा को ख़त्म करें, उसकी जगह थर्ड टेंपल बनाएं। ये उनकी ख्वाहिश देखें पूरी तो नहीं होने देगी। हमास भी है, हिज़्बुल्लाह भी है, बाकी भी है, और ये जहाद जारी है। अगर आपको याद हो 70 की दिहाई में ये वाक़या हुआ था, कई मुल्कों से लड़ाई हुई थी इसराइल की, लेकिन वो 6 दिन चली थी। लेकिन इस वक्त उन्होंने बता दिया कि चाहे हमारे पास कुछ है या नहीं है, हम सिर्फ रॉकेट और मिसाइल से लड़ेंगे, जो भी है। लेकिन 6 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और उन्हें बता दिया हमें ताकत है और हम दबने वाले, झुकने वाले, बिकने वाले नहीं। अल्लाह उनकी मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।